بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہائی گائز، ہاؤ آر یو؟ میں آپ کو آج ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پہ بات کروں گا. گیو رسپانسبلٹیز ٹو یور چائلڈ. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں میں بہت سی ان گنت خوبیوں کے ساتھ اللہ میاں نے پیدا کیا ہے. اسے ہم ہمیشہ نادان، معصوم اور بالکل انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہر طرح سے. بچہ تو بچہ ہی ہے نا، اسی لیے بچے بچے ہی رہتے ہیں بعض وقت. مگر جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو رسپانسبلٹیز دی ہے وہ آپ یقین جانیے کہ بہت اچھے ثابت ہو. میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنی زندگی کے پرسنل واقعات کے ساتھ آپ کو میں اس چیز کو ثابت کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ میرا نام پورا غلام عباس سائیکل والا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ سائیکل والا عجیب سا لگتا ہے نا، ہر آدمی یہ پوچھتا ہے مجھے. غلام عباس تو ٹھیک ہے، یہ سائیکل والا کیا ہے؟ دیکھیں، سائیکل والا جو ہے یہ ہمارا سر نیم ہے. اب سر نیم کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں کو اپنے کاروبار کی بنا پر پہچانا جاتا تھا. ہمارے والد پاکستان کے سینئر موسٹ، جو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے 1920 میں ہم نے سائیکل کا بزنس شروع کیا تھا پاکستان، جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے پاس سائیکل ہو تو اسے ہم دیکھتے تھے کہ اس کے پاس سائیکل ہے. گاڑی کی تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر سائیکل میں بھی 3 ویرائٹی ہوتی تھی: ریلے سائیکل، فلپس اور ہرکیولیز. جس کے پاس ریلے سائیکل اگر ہو تو اس کے پاس مرسیڈیز ہے. اور بڑا غور سے دیکھتے تھے لوگ کہ کتنا پیسے والا آدمی ہے. کہ فلپس ہو اس کے پاس ٹویوٹا ہے، اور اس کے پاس ہرکیولیز ہو، ہرکیولیز سائیکل جیسے کہ سوزوکی ہے کسی کے پاس. یہ اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا. اور پھر جس کے پاس ریلے سائیکل ہو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اب اس میں پمپ لگواؤں گا، ڈائنامو لگواؤں گا، چین کور لگواؤں گا، فل ہینڈل گرپس لگواؤں گا. یہ تمام چیزیں کہلاتی تھی کہ لوڈڈ گاڑی ہے اس کے پاس. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سائیکل کو لوڈڈ کہتے تھے. یہ تمام فیسلٹی والی سائیکل. ایکسکیوز می. اب یہ زمانہ تھا پاکستان جب بنا 1947 میں. گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے پوسٹ مین کو سائیکل دے سکے. ڈاکیا جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا تھا اس زمانے میں. ہمارے والد 500 سائیکلیں گورنمنٹ کو دیتے تھے کرایہ پر، 15 روپے ماہوار. آپ اندازہ لگائیے 15 روپے آپ سمجھ میں نہیں پائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. 15 روپے کرایہ فقط اس سائیکل چلانے کا، اس کی پنکچر لگوانا، ہوا وغیرہ فری. تو ہمارے والد کتنے بڑے آدمی ہوں گے. ہی واز لائک ریچسٹ یا بگ بینک کو جیسے آپ کہتے ہیں نا، راہل، یہ اس ٹائپ کے آدمی تھے. اتنا پیسے والا آدمی، اتنا پیسے کے اندر وہ کراچی میں سائیکل رکشا چلتے تھے. آپ اندازہ کتنا کاروبار ہوگا. مگر ایک وقت آیا، ہم بہت بڑے کاروباری ہونے کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے والد کو دنیا میں اوپر نیچے تو ہوتا ہے کاروبار. اچانک 50s میں 1950 کے اندر ان کے ایک مینیجر کے اوپر پورا بھروسہ کیا تھا، وہ پیسے لے کر دمن کر گیا. سارا کاروبار ٹھپ کر دیا. یہاں تک کہ اس صدمے میں والد صاحب بیمار ہو گئے اور 51 میں ان کا انتقال ہو گیا. And he left behind only 200 rupees in his bank account. اب سوچیں کہ نام رہ گیا سائیکل والا، ہماری کیا حالت ہو گئی ہوگی. آپ کو فقط یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اتنے بڑے لوگ تھے اور سڈنلی حالات کے اندر یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے ہم بہت ہی نیچے گر گئے. اب ہم 4 بھائی تھے، والدہ تھی. بہت تکلیف کا زمانہ تھا. یہ آپ کو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان کو
کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے. اب ہم پہ سارا بوجھ آ گیا. گھر کیسے چلے گا, خرچ اخراجات کیسے چلیں گے. ایک سڈنلی پیسے والے آدمی کے ساتھ آپ یہ کر لیں کہ تمام چیزیں چھین لیں, اور پیسے کی مستی جب ختم ہو جاتی ہے تو تمام چیزیں رک جاتی ہیں. ہمیں پریشانی ہوئی کہ ہمیں گھر کا چولہا جلانا ایک مشکل محسوس کرنے لگی. مگر ہمیں پڑھائی کے لیے والدہ نے ہمیں بہت ہی کوشش کی کہ ہر طرح سے ہماری پڑھائی جاری رہے. انہوں نے ہمیں پڑھایا, اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا. ہماری اسکولنگ جو تھی وہ سینٹ پال سے ہوئی ہے, اور یہ اس زمانے میں 14 روپے فیس تھی بچوں. آپ اندازہ لگائیے کتنا مشکل زمانہ ہوگا اور کتنی کم فیس آپ کو نظر آ رہی ہے. 14 روپے کا مطلب ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ 4 آنے کلو گوشت بکتا تھا. آپ سوچیں ذرا تو کیا قیمتوں کا عالم ہوگا. اب اس عالم میں جب 5ویں جماعت میں تھا اور 8 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا, تو میں اب 4تھی جماعت کو پڑھانا میں نے شروع کیا. اور 4تھی جماعت کو پڑھانا آپ سمجھ سکتے ہو کہ 5ویں جماعت کا بچہ اور 10 روپے میں بچوں سے فیس لیتا تھا. اور اس طرح میں تقریباً نہیں تو 5 سے 10 بچوں کو پڑھاتا تھا, جس کی وجہ سے کہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا. بھائیوں کی فیس بھر سکتا تھا, میں اپنی فیس نکالتا تھا. اب یہ سارا بوجھ مجھ پر پڑ گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کو پوچھو کہ ہم پڑھائی اس لیے نہیں کر سکے, ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا, بڑے حالات برے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا مجھ سے کسی اور کے اتنے حالات برے ہو سکتے ہیں, مگر نہیں. ہماری والدہ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی کہ بیٹے تم کر سکتے ہو, یہ کرو, حوصلہ افزا. اور میں اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے کم از کم نہیں تو آج تک 50,000 بچیوں کو پڑھایا ہوگا, مختلف مضامین. اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, میں آج پاکستان کا سینئر موسٹ کیمیکل انجینئر ہوں. تو ایک انسان جب ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہے, اپنی زندگی بسر کرتا ہے, تو اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے ذمہ داریاں مجھے بچپنے سے, میں بوائے اسکاؤٹ بھی تھا. اسکاؤٹنگ میں میں نے کھانا پکانا سیکھا. میں بہترین کوک ہوں, آئی گاٹ دا کوک بیچ. حیران ہوں گے آپ. میں سلائی کر سکتا ہوں, میں پینٹر ہوں, میں اپنے ہاتھ سے تمام چیزیں خود کر سکتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ انسان میں کتنی انگنت خوبیاں حالات کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. ذمہ داریاں آتی ہیں اس کو. اور میں اس طرح آج بھی کامیابی کے ساتھ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا چیئرمین ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کیوں؟ حالانکہ میری عمر اس وقت 80 سال سے پلس ہے, مگر میں تنخواہ نہیں لیتا, مجھے وہ ریٹائر بھی نہیں کر سکتے. اسینشیل آئل کمیٹی کا میں سٹنگ چیئرمین ہوں ابھی تک. مجھے فخر اس بات کا کہ آپ پاکستان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اس طرح. میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا, کوئی گاڑی نہیں لی میں نے. جبکہ آپ اندازہ لگائیے کہ چیئرمین کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, 22واں گریڈ ہوتا ہے. دوسری بات, ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھا رابطہ رکھا. مرحوم جنرل مشرف جو ہے وہ مجھ سے 3 ماہ چھوٹے تھے, اور مجھے وہ موٹا بھائی بولتے تھے, بڑا بھائی. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بچوں. ہرگز یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ہم کیسے کریں. اور ہم لوگوں کی عادت پڑ چکی ہے, یہ ہمارے معاشرے کی عادت پڑ چکی ہے. ہماری قوم نے ہمیں اس چیزوں کے بارے میں اتنا دھسا ڈالا ہے کہ ہم لوگ بالکل محتاج ہو کے رہ گئے. ہم اب ایک قسم کے, نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, ہم بھیک مانگتے ہو. ہم تمام چیزیں IMF کو دیکھتے ہیں. ہم IMF کیا ہے؟ IMF نہیں دے گا تو کیا مر جائیں گے؟ کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ موجود نہیں ہے؟ اور ہماری عادت پڑ چکی ہے کہ بازار میں بیٹھ کے سیلانی صاحب کا کھانا کھا لیں. ہر حرام ہوتی جا رہی ہے ہماری قوم. بہت بہت بری بات ہے یہ ہمارے میں اپنے آپ کو حوصلہ رکھنا پڑے گا. ایک ایک انسان اپنی ذمہ داری سنبھال لے, یہ ملک بالکل سنور جائے گا. ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں کیا نہیں ہے بچوں,